مگر یہ جو اشاعت اسلام ہوئی ہے اور قبول اسلام ہوا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں شرق تا غرب لوگ مشرف با اسلام ہوئے ہیں، یہ فروغ بطریق صوفیہ اور اولیاء ہوا ہے۔ یہ دونوں کے کام بیک وقت ساتھ ساتھ ہوئے ہیں۔ اب وہ سلسلہ، اس کا توارث، وراثت کمزور شکل میں ہی صحیح، جیسے بھی شکل میں صحیح، کہیں نہ کہیں چلتی آ رہی ہے۔ ادھر صوفیہ اور اولیاء کا جو توارث ہے وہ مظاہر اور مراسم میں زیادہ رہ گیا ہے، اور حقیقت میں اور روح میں اور تعلیمات میں اس میں کمی واقع ہو گئی۔ اور اب اس میں جو آخری بات صرف اس کی غرض و غایت کے باب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ صوبہ سرحد میں جو کچھ ہو گیا ہے اس کو فقط صوبہ سرحد تک محدود نہ سمجھیں۔ یہ جو کچھ میں نے دیکھا اپنے چشم تصور میں یا چشم بصیرت میں یا چشم تفکر میں، جو کچھ مجھے دکھائی دیا، یہ فقط ایک علاقے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک پورا فکر کا تسلسل ہے۔ ایک واقعہ سرزمین عرب میں بھی ایسا ہو چکا ہے 300 سال قبل کہ بزور شمشیر ایک عقیدے کو پھیلایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ حکومت قائم ہو گئی ارض مقدس میں۔ اور اس کا ایک نمونہ پچھلی صدی میں 1836 سے 1850 تک کا جو پچھلا زمانہ ہے، اب پچھلی صدی سے پہلے جو گزرا، وہاں بھی صوبہ سرحد کی طرف متوجہ ہوئے تو اسی کی اتباع میں ایک طریق ایسا وضع کیا گیا اور یہ امور وجود میں آئے، بزور شمشیر، بزور طاقت عقیدے کو بدلنا، یعنی یہ کہہ کر کہ یہ شرک اور بدعت اور کفر ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو صوبہ سرحد کے حالات بہت ناگفتہ بہ، ناقابل بیان ہو چکے۔ جو مشائخ اعظام صوبہ سرحد سے آئے ہیں ان کی تو آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ہمارے علم میں ایک بہت بڑا محرک یہ بنا ہے، اور حال ہی میں آپ کے نالج میں ہوگا جہاں ایک پیر صاحب کو شہید کر کے دفن کر دیا گیا اور پھر ان کی جسم کو، لاش کو نکال کر چوک میں لٹکا دیا گیا، اور کئی دن لٹکائی رکھی لاش اور اس کے بعد دفن کیا۔ صوبہ سرحد سمیت پاکستان کے کسی خطے میں اس کے رد میں، اس کے خلاف احتجاج میں کوئی مؤثر آواز اور کوئی تحریک نہیں اٹھ سکی۔ اس قدر خوف زدگی کا عالم ہو گیا، اور کئی پیران کرام کے صاحبزادگان شہید کر دیے گئے، اور کئیوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا۔ بڑے بڑے مؤثر مشائخ صوفیاء تھے جن کا حلقہ مریدین خود بہت طاقتور تھا، کمزور حلقوں کی بات نہیں کر رہا، طاقتور تھا، جو مقابلہ کر سکتے تھے ایک حد تک، مگر وہ اس حد تک نہیں کر سکتے تھے کہ جہاں فوج بھی نہ کر سکے وہ کیا کریں گے۔ تو انہیں حتیٰ کہ اپنے مراکز جو ان کی نسلوں سے آباء و اجداد سے آباد تھے چھوڑ کر، ہجرت کر کے، نقل مکانی کر کے پنجاب کی طرف منتقل ہو گئے، کئی پشاور کی طرف منتقل ہو گئے اور اپنے علاقے چھوڑ کر آ گئے، یعنی ان کا جینا رہنا دشوار ہو گیا۔ اب وہاں سرحد کے اکثر مزارات پر اہل سنت ڈر کے مارے کہ کوئی قتل نہ کر دے، حاضری کے لیے کوئی نہیں جا سکتا، مزارات ویران ہونے لگ گئے کہ حاضری کے لیے کوئی جائے، جمعرات کو، جمعہ کو کوئی اجتماع کرے تو شاید کوئی بم نہ گرا دے یا کوئی قتل نہ کر دے، کہ یہ ان کو کفر، شرک اور بدعت کے مراکز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایک صوبے کا نہیں ہے۔ اب وہاں تو جو صورتحال ہوئی آپ کے سامنے ہے، مگر اس کے بعد وہ اسلحہ کہیں جمع نہیں کرا دیا جاتا۔ افغانستان کی اگر جنگ ختم ہوئی تو اسلحہ کسی کو جمع نہیں کرا دیا گیا۔ کشمیر کے محاذ پر اگر جہاد ختم ہو گیا اور افغانستان کا ختم ہوا تو اسلحہ کسی کے سپرد نہیں کر دیا گیا، وہ مسلح لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے، اور ان کو سوائے قتل و غارت گری کے اور کوئی کام نہ انہوں نے سیکھا نہ سکھایا گیا۔ اور ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کلاشن کوفیں، بندوقیں لے کے میرے پاس آیا، دراصل میری گاڑیوں پر گولیاں چلا دی تھی اس نے، زمین پر ٹائر بچ گئے،
ان کے قائدین بھی موجود تھے، تو میں نے اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ کے انہیں میسج بھیجا کہ یہ اچھا کام نہیں کیا آپ نے. تو ان کے دونوں لیڈر وہ فوری چل کے میرے پاس آ گئے. انہوں نے حلفاً کہا کہ ہماری طرف سے آپ کی گاڑی پر گولیاں چلانے کی ہدایت نہیں تھی، کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے، بہت افسوس ہے، ہم معافی کے خواستگار ہیں، 1 گھنٹے کی مہلت دیں تو ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ مجرم کون ہے. ہوگا ہمارا ہی کوئی آدمی، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، مگر یہ نہیں کہ ہماری ہدایت تھی آپ کی گاڑی پر چلائیں. کیوں ہوا؟ گھنٹے کے بعد پھر جس نے گولیاں چلائی تھی وہ 100 افراد کا قاتل تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہا. تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ میرے پاس آ گیا، مسلح اپنے اسلحے لے کر میری رہائش گاہ میں. اندر آ کے اس نے اپنی کلاشن کوفیں، گنیں، بندوقیں، پسٹل نکال کے دروازے کے اندر رکھ دیے، ہینڈز اپ کیے، کہا کہ آپ اپنے گن مینوں کو کہیں کہ چیک کر لیں. تو یہ چیک کرنے کے لیے جانے لگے تو میں نے ان کو روک دیا کہ اس نے نکال کے رکھ دیے تو مجھے اعتماد ہے، میرے پاس آئے ہیں، رکھ دیے ہیں تو خالی ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے پھر میرے ساتھ اکیلے کمرے میں میٹنگ کی. گن مین جگڑتے تھے کہ آپ کو ہم اکیلے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے نہیں بیٹھنے دیں گے، بہت وہ کہتے تھے اکیلے بات کرنی. خیر میں نے اپنے گن مینوں کو نکال دیا، بند کمرے میں اکیلے میٹنگ کی. میں 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ تھی، انہیں سمجھایا. ایک جملہ ان کا کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ جو آپ قتل و غارت کر رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں لوگوں کو، امت مسلمہ کو، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہماری برین واشنگ کی گئی ہے اور ایمان کی طرح ہمیں پختہ یقین ہے کہ یہ غزوہ بدر و احد کا تسلسل ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ غزوہ بدر و احد کا تسلسل ہے، یہ سب کفار و مشرکین ہیں، ہم ان کو قتل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، انہیں واصل جہنم کریں گے. اگر ہم مار دیے جائیں گے، غازی ہوں گے، ہم مار دیے جائیں گے تو شہید ہو کر حضور علیہ السلام کے شہید صحابہ کی صفوں میں اجر کے طور پہ شامل کیے جائیں گے. ہمارا پختہ ایمان ہے، ہم اس برین واشنگ کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے 1.5-2 گھنٹے ان کے ساتھ لگائے تو کچھ تبدیلی آئی، لیکن بہرصورت بعد میں نشست زندگی میں اس کے بعد 4-5 نشستیں ہوتی تو فائدہ ہوتا، نہیں موقع مل سکا. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی اس سطح کی برین واشنگ ہے. اور اب یہ سرحد میں نہیں رہے گا، یہ آگے اثرات بڑھیں گے، سرحد کے قریبی اضلاع میں آئیں گے، اور شاید میں احتیاط کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں وہ داخل ہو بھی چکے ہوں گے. جو سرحد کے قریبی اضلاع ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے، میں نے جملہ خود بولا کہ میں نے شاید احتیاطاً کہا داخل ہو بھی چکے ہوں گے. میرے یہ بھی علم ہے کن کن اضلاع میں آ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ لاہور ہے یا پورا پاکستان ہے یا پاک پتن شریف ہے یا سندھ ہے، اور سندھ میں کراچی میں بھی داخل ہو چکے ہیں، تو کسی سے کچھ دور نہیں ہے. اور ان کے اہداف، اور اس کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ان کو جو لوگ انہیں ٹیرورسٹ قرار دے کر ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں عالمی سطح پر، دراصل وہی ان کے پروٹیکٹر، سپانسر اور پروموٹر ہیں. یہ ایک بڑی گھناؤنی کھیل ہے جس کا بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل طریقت جو ہیں وہ چونکہ پرامن لوگ ہیں اور انہیں دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے اور امن چاہیے، لہذا ہمیں سپورٹ کریں گے. میں ایک ادنا سا آدمی ہوں، آپ کی طبیعت چاہے تو کاپیوں پہ کرتاس پہ لکھ لیں، چاہے تو یادداشت کی تختی پہ لکھ لیں. ادنا آدمی ہوں، میری بات کبھی یاد رہے کہ وہ کبھی بھی پرامن مسلمانوں کو نہ چاہتے ہیں، نہ چاہیں گے، نہ ان کی سپورٹ کریں گے، نہ ان کا مشن ہے. یہ جو دہشت گرد اور قاتل ہیں یہی ان کا مقصود و مطلوب و محبوب ہے. وہ ان سے لڑتے بھی ہیں، ان کو پالتے بھی ہیں. وہ ان کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو دہشت گردی کا ایک کامل لیبل دینا چاہتے ہیں. تو دہشت گردی کا لیبل آپ کے ذریعے، اس مسلک کے ذریعے، صوفیاء کے متوسلین کے ذریعے نہیں مل سکتا. دہشت گردی کا الزام پوری امت پر دہشت گردوں کے عمل کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے. تو یہ ان کے معاونین ہیں. یہ ایک جنگ ہے، 2 محاذوں پر ایک دوسرے کے خلاف لڑی جا رہی ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. اسلحے بھی وہی دے رہے ہیں، مارتے بھی ہیں. یہ ساری ایک ملی جلی جنگ ہے.
الٹیمیٹلی وہ پرامن طبقات ان کے دشمن ہیں. پرامن طبقات اسلام کے یہ اصل ان کے ہدف ہیں، تاکہ جہاں سے امن کا نمونہ نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائیں اور ہر طرف دہشت گردی کا نمونہ عام نظر آئے، اور پھر امت مسلمہ کو اور عالم اسلام کو ایز اے ہول دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اگلے اقدامات کیے جائیں.